ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت بہت سارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ اس بات کو طے نہیں کرتے لیکن فرماتے یہی اکثر ہم نے اسی مقام پر لیلۃ القدر کو پایا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے گزشتہ امتوں کے احوال ذکر فرمائے کہ 1000 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، 1500 سال تک وہ زندہ رہتے تھے۔ تو صحابہ کے دلوں میں تجسس پیدا ہوا کہ اگر عمر 1000 سال ہوگی تو نماز بھی تو 1000 سال ہی پڑھیں گے نا، اگر عمر 1500 سال ہوگی تو روزے، عبادتیں، یہ سارے کام بھی تو بڑے زیادہ کرتے ہوں گے۔ یہ شوق جب پیدا ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب میں ایک رات دیتا ہوں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو رات ایک ہوگی پر 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، 1000 مہینے سے۔ یہ رات اگر کسی کو میسر آ جاتی ہے اور پھر وہ صدق دل کے ساتھ، یعنی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، احتساب کی نیت سے، گناہوں کی معافی کی نیت سے اگر وہ اس رات کا قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دین، شریعت، قرآن، اسلام یہ بحث کرنے نہیں آیا دنیا میں۔ علماء جو بحث کرتے ہیں وہ توضیحات کے لیے، تشریحات کے لیے، تفاسیر کے لیے، وہ ان کا مقام ہے، لیکن ہم جو عوام بحث کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ دین بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، دین تو عمل کرنے کے لیے آیا، اس پر عمل کیا جائے گا، عمل کی کوشش کی جائے گی۔ اور قرآن مجید نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ جو عمل والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ کون سی زندگی دیتا ہے؟ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اللہ پاک، صاف ستھری، غلاظتوں سے پاک زندگی دیتا ہے جو بندہ عمل کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ انسان ہے، وعدے کے باوجود بھی کہیں غلطی کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ ساری رات روتا رہا، ہر مسجد سے چیخنے کی آواز آئی، اس نے ساری رات مسجد میں رو کے گزاری، لیکن جھوٹ چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے 3 دن کا رمضان رہ گیا ہے، پھر میں نے دیکھ نہیں لینا تمہیں۔ فساد چھوڑنے کا اس کا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ وہ تو میاں طے شدہ بات ہے کہ سویرے وہ دکان پہ جائے گا اور صبح جو بیسن بیچے گا نا سموسے اور پکوڑے کے لیے، اس میں بھی ملاوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ ساری رات توبہ توبہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کھل کے ساری رات اس نے توبہ توبہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر، 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے؟ ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے،
عدل والا ہے، انصاف والا ہے، تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا؟ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لیں۔ بیوی کے لیے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے، تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کرے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عمل کا رستہ، عمل کا رستہ دیکھیں نا، 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے، 2 دفعہ، اور کوئی زیادہ، ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد، ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا، وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے۔ بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا تو سمجھ نہیں رہا بات کو۔ اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو، سینکڑوں دفعہ، اور یہ بہانے کر رہا ہے، یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے، پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں۔ عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں، آپ سکون میں رہیں گے۔ بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ۔ عمل کریں، توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے، بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دل دادا تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نہیں سے نہیں عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا نقل کفر، کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔
ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر گھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا. کہتے حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا, دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا, تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا, اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی, دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, ایک پھیرا رہ گیا. کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے, فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام, کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا, 5 فقیروں کسے نہیں ماریا, اے ہوئی چور اندر دا, اندر چور تھا نا. کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا, فرمایا کرتے کیوں نہیں. جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا, پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھائی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا, 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا, تو کہتا ہے میری رقم خراب ہوتی ہے, پورے دو. اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے, میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں مغرب عشاء پڑھنی شروع کر دی ہے میں نے, اب میں تسبیح لے لی ہے کل میں نے, بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے, لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے گے آہستہ آہستہ کرا لو. کہتے ہیں پیسے پورے دیے, سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات ہے؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا, یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے. ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے. آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا, ابھی میں واپس آیا, رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی. کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی ضرورت تھی کہ وہ آئے بائیں شائیں کرے, لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا, لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی, اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی, لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا, تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا. آپ فرماتے میں کبھی نہیں رویا تھا, میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں, کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں, اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں, اب میں وہ نہیں ہوں. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے, یہ کیسے ممکن. اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے, ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بات نہیں کرنے دیتے. پتہ کیا بات ہے, ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ, اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں, جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, جب میں دوستوں سے ملتا ہوں. جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا, تضاد, تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے, ایک فن بن جاتی ہے تقریر. آپ کو پتا ہے نا وائزین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا. تو پھر یہ فن ہے, یہ جذبات کا اظہار. سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل, تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو, ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا. میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا حضور یہ کیا ہے, تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا, وضاحت کریں گے. میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے, علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا,
तो हज़रत साहब फरमाने लगे उन्होंने सही कहा है। अब बात बहुत बड़ी है, पता नहीं आपकी समझ में आती है नहीं आती, बहरहाल कर देता हूं। पढ़ा लिखा बंदा अगर बेअमल हो तो उसके पास है, तो मैंने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देगा, वो बेअमली पर भी दलीलें कायम करेगा कि ये वजह है तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो चूंकि वो बेअमल है और है पढ़ा लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ना पल भर में बदल जाते थे। और अल्लाह ताला भी ना बड़े मौके देता है हमें, बड़े मौके। हुजूर ने फरमाया जिसने ईमान और एहतिसाब की नियत से रोजे रखे वो नई जिंदगी का आगाज करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स बीमार हो गया, मरीज हो गया, और निसाई शरीफ में फरमाया कि 3 दिन तक बिस्तर पे रहा और उसने शिकवा न किया अल्लाह का, और जब वो शिफायाब होके बिस्तर से उठा है ना, तब अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। और फरमाया जो हज करने गया, हज करके वापस आया, अल्लाह के हबीब फरमाते यूं समझे कि मैं आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। बड़े मौके अल्लाह ने दिए, बड़े मौके, बड़े सारे मौके अता फरमाए कि मैं तेरे पिछले गुनाह माफ कर दूंगा। तू भी तो नई जिंदगी का आगाज करना, तू भी तो शुरू करना नए सिरे से, तू भी तो बदल के आना, तू भी तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करना। सालों बीत गए, हमें सालों बीत गए, तकरीर करते, तकरीर सुनते, कुरान सुनते, पूरा पूरा कुरान सुनते, तर्जुमा और तफसीर लोगों ने पढ़ पढ़ के बड़ा बड़ा जगहों पे लोग दलाइल देते, बात करते। कब वो वक्त आएगा जब हम अमल करेंगे? थोड़ा थोड़ा मुझे सफर करना पड़ता है, दुनिया में घूमता रहता हूँ, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी अनोखी हो जाती हैं। मैं एक जगह पे था तो वहां 4, 5, 6 उम्रे के टिकट थे महफिल में। तो हमारे आपको पता है ना, वो जो दलीलों वाले लोग हैं उन बेचारों को भी कोई दलील नहीं मिलती। तो एक साहब मुझे कहने लगा जी उम्रे का टिकट देना जायज है कुरानदाजी करके? मैंने कहा यार चलो जायज ही रहने दो, तेरी मेहरबानी, क्या अब इस पे भी इतराज आ गया है? मैंने कहा 100% जायज है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंदाजी तो शुरू हो गई जो हदीस में नहीं आई, उम्रे के टिकट वाली है जायज, और नबी पाक ने जिस कुरानदाजी का कहा था वो कब होगी? हुजूर ने फरमाया तुम्हें पहली सफ के सवाब का पता चल जाए तुम कुरानदाजी करो। वो किस दिन करनी है, किस मस्जिद में होती है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं तुम्हें पता चले अजान का सवाब कितना, तुम कुरानदाजी करो। कब करनी है? कौन पढ़ेगा अजान? कौन ये आगे बढ़ के काम करेगा? भाई जो कुरानदाजी हदीस में है वो कब होगी? ये तो कुरानदाजी शुरू हो गई और हो रही है। अब तो लोग जहेज देने लगे हैं कुरानदाजी करके, ये माहौल बन गया। दीन अमल करने के लिए आया है। जो हुक्म मेरे नबी पाक के गुलामों को मिला उन्होंने अमल करके दिखाया, उन्होंने अमल करके दिखाया। वो अमल के मैदान के लोग थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा रिवायात मरवी नहीं है, अगर ढूंढने निकलोगे तो ज्यादा कौल नहीं मिलेंगे उनके। हजरत उमर फारूक के ज्यादा अकवाल, ज्यादा इरशादात आपको नहीं मिलेंगे। हजरत सैयदना उस्मान गनी की ज्यादा बातें आपको नहीं मिलेंगी। उनका अमल मिलेगा, उनका किरदार मिलेगा, उनका लबो लहजा मिलेगा, जिंदगी गुजारने में क्या तरीका इख्तियार किया वो आपको मिलेगा। अब तो वो लोग रुखसत हो गए जिनके अमल से लोग जिंदगी पकड़ते थे, अमल से, किरदार से। तो अमल का रास्ता कब इख्तियार करेंगे, आगे कब बढ़ेंगे? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम अमल करते थे, और जब अमल करते थे फिर उसका रिजल्ट आता था। याद रखना, रिजल्ट नियतों का आता है, इरादों का आता है, अमल का आता है। गुफ्तगू का रिजल्ट, आप बड़ा अच्छा सबक सुना लें तो पेपर ना दें तो पास होंगे कि फेल? आप तो कह रहे थे वो मुझे सारा ही आता था। तो अमल आप करते हैं तो अमल पर नतीजा होता है, अमल पर, अमल पर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे ना, उनका नाम मुबारक था। वो एक बाग में रहा करते थे, बाग की देखभाल करते थे बड़े साफ सुथरे, बड़ी उनकी तबीयत में निखार था। आज मसला हमारे मुल्क का यह है कि हमारे मुल्क में सिर्फ सियासतदान ही जो है वो गलत काम नहीं करता। या बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो तो वहां खराबी नहीं होती,
बल्कि रेड़ी वाले का भी अगर हाथ पड़ जाए ना तो छोड़ता वो भी कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। वो भी जो अच्छे अच्छे आम होते हैं वो फ्रेंड पे लगाए होते हैं, उसने दिखाने के लिए और होते हैं और देने के लिए और होते हैं। और वो कहता है कि ये भी तो मैंने बेचने हैं ना, तो भाई अगर ये भी बेचने थे तो इकट्ठे लगाने चाहिए थे। लेकिन म्यार है ना हमारा, अमल का रास्ता मसदूद। हजरत मुबारक जो थे वो माली के तौर पर गरीब आदमी थे तो काम काज करते थे। तो एक दिन बाग का मालिक आ गया, उसने आके आपसे कहा कि किन्नों का बाग था, उसने कहा कि लाओ एक। किन्नों ला के दिया तो खट्टा था। उसने कहा ये नहीं ठीक, दूसरी दरख्त से लाओ। दूसरे से लाए तो वो भी खट्टा था, तीसरे से लाए वो भी खट्टा था। कहने लगा बेटे कितने साल हो गए तुम्हें? तो फरमाने लगे 10-12 साल। तो कहने लगे तुम्हें अभी भी नहीं पता किस जगह का किन्नों मीठा है, सारे कड़वे लाए हो। तो आप फरमाने लगे आपने मुझे देखभाल के लिए रखा हुआ है, किन्नों चखने के लिए नहीं रखा। मुझसे कसम उठा लें कभी मैंने चखा भी हो, इसलिए कि मेरे जिम्मे और काम। बाग का मालिक कितना खुश हुआ कि उसने आजाद भी कर दिया, अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया और वो बाग भी आपको तोहफे में दे दिया। इनके घर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक पैदा हुए। इनके वालिद गिरामी कहते हैं कि एक दिन फिर ऐसा हुआ कि मैंने ना बाग बड़ा सजाया, सवारा, मेहनत करी। बादशाह आ गया, तो बादशाहों को भी कुछ चीजें पसंद आ जाती है ना। और हमारे मुल्क में तो ढेर सारे लोग बादशाह हैं, ढेर सारे लोग बादशाह हैं। अगर किसी तगड़े बंदे को किसी गरीब की झोंपड़ी पसंद आ गई पर उसे देनी ही पड़ेगी। बल्कि ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि चौधरी साहब ने आके कहा कि मुफ्त देनी है कि पैसे लेके देनी है। ये यहां तक खबरें। तो बादशाह आ गया, उसने देखा बड़ा सजा संवरा बाग है। उसने हजरत मुबारक से कहा कि मुझे ना जूस बना के पिलाओ किन्नों का। तो हजरत ने उसे ना जूस दिया, उसने पिया तो बड़ा मजा आया। कहने लगा एक गिलास और भी देते। तो हजरत और बनाने लगे तो उसके दिल में ना उससे पहले ख्याल आ गया कि बाग बड़ा शानदार है और फल भी बड़ा मजेदार है, तो कब्जा ना कर लूं, अपना ही ना हो जाए। ये इसको देते हैं थोड़े बहुत पैसे, ये निकल जाएगा, ना भी निकला तो डांट देंगे। इतनी देर में ना हजरत मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक गिलास शरबत का और बना के ले आए। बादशाह को दिया ना, तो अब जो गिलास आया तो कड़वा था, कुसैला था, खट्टा था। तो बादशाह के गले को पड़ा तो कहने लगा ये तुमने क्या किया? पहले तो बड़ा मीठा था, बाग वही है तो जायका कैसे बदल गया? तो आप फरमाने लगे वो बादशाह की नीयत बदली है ना, बादशाह की नीयत बदली है तो इसका भी जायका बदल गया है। तो नीयत ना आपकी बदलती। तो ये हुजूर का फरमान है, फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखते। कहा आपकी नीयत बदल गई तो इसका जायका बदल गया। अब बादशाह ने दिल में कहा नहीं यार बंदा कह तो ठीक ही रहा है, ये तो इसकी मेहनत से अल्लाह ने फल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हजरत दौड़ के गए तो दूसरा जूस का गिलास बना के लाए। अब दिया तो मीठा था। कहने लगा अब क्या हुआ? फरमाने लगे आपकी नीयत ठीक हो गई है तो रब ने जायका भी ठीक कर दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तो तेरे गुमान के करीब रहता है, तेरे गुमान के। ये मैं बच्चों को ना थोड़े दिन पहले मैं उन्हें कह रहा था दीन में आगे बढ़ने के लिए कोई सियासत ना करना, कोई चक्कर ना चलाना। मैंने चक्कर चलाने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाने वाले देखे। थोड़ा कर लेना पर उतना करना जितना मुखलिस होके हो सके। कोई चक्कर चलाना, किसी खाते में पड़ना, इससे बचना, ना पीछे रह जाओ। मैंने बड़े बड़े तेज लोगों को जिंदगी में जीरो देखा है और बड़े बड़े सादे लोग जिनको 50,000 रुपया गिनना पड़ जाए तो थक जाए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दिया है तो बगैर हिसाब किताब ही अता फरमाया है। तो हम ना नियतों के बलबूते पर अमल करें, खाली बातें ना करें। आपका जो अमल होगा वो आसानी कर दे। हजरत हबीब अजमी बड़े मालदार थे। दुनिया में ढेर सारा फसाद मालदारों की वजह से होता है। ये जो शादियां महंगी हुई है ना, ये अभी थोड़ा अर्सा पहले की बात है कि शादी मैरिज हॉल में करने का किसी देहाती को कहते थे तो वो कहता था कि मैंने नहीं मैरिज हॉल में करनी, दी करो थोड़ी दिए। अब क्या हुआ है? कोई मना करता है? बल्कि जो बड़े दूर दराज देहात है उनमें भी मैरिज हॉल बन गए। ये अमीर कुछ कबातें ऐसी पैदा करते हैं कि गरीबों के लिए भी मुश्किल हो जाती है। ये कुछ ऐसे मामलात लाते हैं मैदान में कि फिर आम लोगों के लिए उसमें मुश्किलात होती हैं, चूंकि वो रिवाज बन जाता है मुआशरे का। पैसे वाला आदमी उस रिवाज को लाता है मैदान में।
اس سے خرابی ہوتی ہے. اور پھر میرے غریب کا یہ حال ہے کہ امیر کو رسم چھوڑ دے تو چھوڑ دے, غریب کو قرضہ اٹھانا پڑے, چھوڑنی کوئی شے نہیں اس نے, جو مرضی ہو جائے اس نے کوئی چیز پیچھے نہیں ہونے دینی. حضرت حبیب اجمی بڑے مالدار تھے, تو وہ کاروبار کر کے, مالدار لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ تو کہتے ہیں پیسے کو پیسہ ہے نا, کتنا مشہور ہے جملہ, پیسے کو پیسہ. تو یہ پھر مارکیٹ میں پیسہ پھینکتے ہیں, تو یہ پیسہ کھینچنے کے لیے پیسہ پھینکتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے, تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی. حالانکہ مہنگائی کسی کی وجہ سے بھی ہوتی کس کے لیے, غریب کے لیے. مطلب پیٹرول مہنگا ہوا تو کرایہ بڑھ گیا بس کا, لیکن پیٹرول سستا ہوا تو کبھی کرایہ بھی سستا ہوا ہے, اس نے ادھر ہی رہنا ہے. تو مہنگائی کس بیچارے کے لیے ہوئی, غریب کے لیے, جس نے گھر جانا ہے نا, اس نے گھر جانا ہے. ابھی ہمارے ایک بچے نے جانا تھا, تو سفر لمبا تھا, تو کہہ رہا تھا 1000 روپیہ میرے پاس ہے پر کرایہ 1500 لگتا ہے. ابھی بھی لوگ حساب کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ رستے میں شے کوئی نہیں کھانی, اس لیے کہ پھر کرایہ کہاں سے دوں گا, مینج کر کے رکھتے ہیں. یہ خدمت ہوتی ہے نا علماء کی, حفاظ کی. تو مجھے پتہ ہے, میں اس قبیلے کا آدمی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسے حساب کر کے رکھتے ہیں کہ اب اتنے آئے ہیں تو اس میں سے یہاں, جس کے پاس ہیں ہی بڑے لمیٹڈ سے, تو بیچارہ پہلے سے سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے جن کے پاس پھر بے حساب ہوتا ہے وہ پھر مارکیٹ میں پھینکتے ہیں تو کھینچتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں جب مال دیا اللہ نے تو میں نے سود کا کام شروع کر دیا. اب سود والوں کے بعد بھی بڑی دلیلیں ہیں, انشورنس والوں نے بھی فتوے رکھے ہوئے ہیں, وہ آ کے فتوا دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب فتوا. تو میں نے کہا کہ فتوا مارکیٹ میں میری طرح کے مولوی میاں, اب کیسی بات کرتے ہو, فتوا تو مل ہی جاتا ہے, لیکن نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھنا کہ حضور نے فرمایا ایک حلال ہے تو ایک حرام ہے, ایک میں شک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے. اس میں مشکوک ہو گیا نا کہ پتہ نہیں. اب دیکھیں نا علماء کا یہاں اختلاف ہے, جو جائز کہتے ہیں قابل احترام ہے, لیکن جو ناجائز کہتے ہیں ان کے بھی تقوی میں کوئی شک, تو شک آ گیا نا اس بات. تو حضور نے فرمایا تم شک والی چیز سے بھی بچو. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا دھندا کرتا تھا, بڑا سود لاتا تھا, بڑا سود, اور یہ سود جس پہ چڑھ جاتا ہے اس پہ اترتا نہیں. پاکستان کا بھی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سود اتنی بڑی نحوست ہے کہ یہ اللہ رسول سے جان گئے, کیونکہ بہت زیادہ سود ہم دیتے ہیں. اس لیے میں تو آپ کو پتہ ہے جو کوئی برا کام کرے اس کو برا کہنا چاہیے. حکومتی لیول پر تنقید اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ لوگوں تک جب پہنچتی ہے تو فائدہ دیتی ہے, لیکن جو بندہ اچھا کام کرے اس کی اچھائی کو بھی بیان ہے. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ سود کا کاروبار میں نے شروع کر دیا, بڑا وسیع تھا میرا کام سود کا, میں سود لیتا تھا, سود پہ گزارا ہوتا تھا. میری بیوی مجھے سمجھاتی تھی کہ یہ سود ہے, یہ حرام ہے, یہ غلط ہے, سے بچو. کہتے وہ کئی دفعہ مجھے کہتی تو میں ڈانٹ دیتا. ایک دن نا میں سود کے پیسے لے کے نا آ رہا گھر, اس کا میں نے گوشت خریدا, بیوی کو دیا کھانا پکانے کے لیے, تو اس نے ہنڈیا چولہے پہ رکھی. کہتے اس نے ذرا اس کے اندر چمچہ جو چلایا ہنڈیا میں, تو وہ لایا میں گوشت تھا پر سارے کا سارا خون بن گیا, خون بن گیا سارے کا سارا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میری بیوی چیخیں مارنے لگی اور لا کے میرے آگے رکھا, کہنے لگے یہ تیرے سود کے پیسے خون بن گئے, آج تجھے بھی پلاؤں اور تیرے بچوں کو بھی. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے تو سارے پیر بلائیں یا فرق کوئی نہیں پڑتا. تو میں کہتا ہوں پھر غور کر لو, شاید اس کونے میں کسی یتیم کے پیسے لگ گئے ہوں, کسی بیوہ کی آہیں ہوں. اگر اس رقم کی کوئی گھر بن جائے نا تو پھر ساری دنیا کے پیر جمع کرو تو چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوا کرتی. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ وہ جب بن گیا نا خون, تو اب میرے اندر نا چوٹ لگی کہ یار اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے نظارے دکھا رہا ہے تو آخرت میں میرا کیا بنے. کہتے میں درد کے ساتھ باہر نکلا. بچے گلی میں کھیل رہے تھے, جب ان کے قریب سے گزرنے لگا نا, تو ہم تو کہتے ہیں نا لوگ حسد میں بات کرتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو حسد میں بات کرتے ہیں, پر دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. انتم شہداء اللہ فی الارض, حضور نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. مومن جو تمہارے بارے میں کہے کان لگا کے سنو. لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں, کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں, جن لفظوں سے
کریں گے انہیں لفظوں سے. کوئی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا. ہاں اگر تم نے خیر کی ہوگی تو پھر لوگ گلیوں سے نکل نکل کے آئیں گے, پھر لوگ روئیں گے کہ بندہ بڑا تھا. تو حبیب اجمی کہتے میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے, تو ایک بچہ ان میں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, بڑا ظالم ہے, بہت بڑا سود خور ہے. چھوٹا بچہ, ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہمیں بھی نوست ملے. چھوڑو, سودیہ ہے. کہتے میرے دل پہ اور چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی, یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا ہوں. بچے فرمانے لگے, میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بصری کے پاس گیا. میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں. یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے, مرید ہوتے تھے؟ اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے, جو روز ہمیں نصیحت کرے. دیکھیں نا, ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں. اگر کہیں ہم الجھ جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں. تقوی کے, پرہیزگاری کے راستے میں بھی ہمارا کوئی سینئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پرہیز کہاں کرنی ہے, دوائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے. فرمانے لگے میں حضرت حسن بصری کے پاس گیا, توبہ کی, معافی مانگی, گڑ گڑایا, بڑا رویا. تو خواجہ حسن بصری نے مجھے توبہ کرائی. میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا. مر جاؤں گا, حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا. ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے, یہ وارثوں کا مال ہوتا ہے, ہمارا تھوڑی ہوتا ہے. ہم کسی کے مال کے محافظ بنے رہتے ہیں اور کھائے گا کوئی اور حساب دے گا. اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے نا, بچے اچھے ہوں نا تو پیسے بانی جاتے ہیں, اور بچے نالائق نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے محنت تربیت پر ہونی چاہیے, نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے. حضرت حبیب اجمی کہتا ہے واپس آیا سچی توبہ کر کے, ایک لقمہ حرام نہیں کبھی لوں گا. ابھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا. کہتے ہیں واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے. انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا, کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, اللہ کا ولی آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے, اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے ادب لکھ دیے جائیں. کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ, ابھی تو میں آج بدلا ہوں, آج میں بدلا ہوں تو تو نے میرے حق میں ساری گواہیاں بھی بدل دی ہیں, تو نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے. تبدیلی اپنے اندر لائیں, روح کے اندر لائیں, مزاج کے اندر لائیں. یہ شب قدر کی رات ہے, توبہ اور استغفار کریں لیکن بدلنے کے ارادے سے, چھوڑنے کے ارادے سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب ذی الحج کی آخری رات ہوتی تو فرماتے صبح سال بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدل جانا چاہیے. لوگ پوچھتے حضور کیا بدلیں؟ فرمایا جو ایک سپارہ پڑھتا تھا 2 کر دے, اور فرمایا جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا وہ باتیں کم کر دے. آج نہ کچھ بدلنے کا پروگرام بنائیں, اپنے رب کریم کے ساتھ دل ہی دل میں وعدے کریں کہ کچھ عادتیں ہم چھوڑیں گے. یہ غلط بات ہے کہ عادتیں چھوٹا نہیں کرتی. حضور عادتیں ہی تو بدلنے آئے ہیں دنیا, عادتیں بدل جایا کرتی. اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں, پھر خدا کے رزلٹ کا انتظار کریں, پھر دیکھیں اللہ کس طرح کے فیصلے فرماتا ہے. آپ ارادہ کریں, آپ پروگرام بنائیں, آپ ذہن اپنا بنائیں کہ میں نے نا اب کچھ بدل جانا ہے, اب میں نے اندر کچھ اپنی تبدیلی پیدا کرنی ہے. نکل آئیں. 2-3 گزارشات جاتے جاتے آپ سے عرض کروں. ایک تو زندگی میں کچھ کام ایسے کریں کہ جن کاموں کا مجھے پتا ہو یا میرے رب کو پتا ہو, کسی انسان کو خبر نہ ہو. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دین کا کوئی کام بھی زندگی میں کرے نا تو اپنے اوپر مشقت کریں کہ وہ کام میں نے ریاکاری کے طور پہ نہیں کرنا, وہ دکھلاوے کے طور پہ نہیں کرنا. دینی معاملات کے اندر, دینی کاموں کے اندر, یعنی پہلے آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ واقعی آپ فی سبیل اللہ وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ جو رسم ہے نا بے تحاشا, کچھ چیزیں بوجھ بننے لگ گئی ہیں, بوجھ. طبیعت محسوس کرتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب ہم یہاں بھی ہم وہ کام کریں گے سیکھ کے, سن کے, تیار کر کے,
تھوڑا. حضرت ابو مرتعش ایک درویش گزرے, وہ کہتے ہیں میری حج کی تیاری تھی, میں گھر میں بیٹھا تھا, بالکل تیار تھا, کل پرسوں جانا تھا, تو میری اماں نے پانی مانگا, بیٹا پانی دینا. رسالہ کشیریہ میں اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں اماں جی نے کہا پانی لاؤ, تو میں نے نا چھوٹے بھائی سے کہا اماں جی کو پانی دینا. اماں جی نے مجھ سے پانی مانگا ہے. جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی اماں کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ جو انڈسٹری کا مالک ہے 2 کروڑ روپیہ وہ نرس رکھ دے اماں کو کہ خود اماں کو روٹی کھلائے. وہ کہتا میں کر تو رہا ہوں, میں ہی تو تنخواہ دیتا ہوں, بی بی جو رکھی ہوئی ہے, کس کو خدمت کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کو, انجینئر صاحب کو. نبی وقت بھی ہو نا, نبی وقت بھی اور ولی وقت بھی, تو ماں اس کے لیے بھی قابل تعظیم ہوتی. آپ بات کو سمجھے. نبی کریم علیہ السلام تو اپنی رضائی ماں آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. حضور نے کہا یہ تعظیم کا موقع ہے. حضرت ابو مرتعش کہتے ہیں اماں نے پانی مانگا, کل میں نے حج پہ جانا تھا. چھوٹے بھائی سے کہا ذرا اماں کو پانی دینا, چونکہ میں تو پیر صاحب ہوں, میں تو علامہ صاحب ہوں, 25-30 آدمی ابھی گلی میں کھڑے ہیں مجھے ملنے والے. پتر تو پانی لا دے, پانی کی بات ہی ہے نا. کہتے فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ سینکڑوں میل کا سفر حج کا پیدل کرنا ہے, اس کے لیے تیرا نفس تیار ہے, اور یہاں سے اٹھ کے وہاں مٹکے سے پانی ڈالنے جانا ہے اماں کے لیے, اس کے لیے ذہن تیار نہیں. فرماتے ہیں پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تو حج کرنے جا رہا ہے نا, اس میں لوگ تجھے حاجی کہیں گے, اور واپسی پہ تیرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے, لیکن اماں کو پانی پلانے پر تو کوئی بندہ انعام نہیں دے گا, کوئی شور نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابھی میں حج کے لیے نفسیاتی طور پر تو تیار ہوں, پر دلی طور پر تیار نہیں ہوں. کہتے ہیں میں نے حج کا ارادہ چھوڑ دیا. میری اماں کہنے لگی بیٹے جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اماں پہلے تیرے تک پہنچ لو, پھر بیت اللہ شریف تک بھی پہنچ جاؤ. تو دینی کام زندگی میں کوئی بھی کرے نا, مخلص ہو کے کرے, نکل آئیں تسنوں سے, بس کریں. یار مطلب سب کے سامنے اداکاری تو اللہ رسول کے سامنے بھی اداکاری, چھوڑ دیں یار. مطلب ویسے بھی میں کہتا ہوں اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے, اداکاری کرتے کرتے نا بندہ وہ لمبی نہیں چلتی. تو آپ نارمل زندگی میں اللہ رسول کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتری ہوگی, آسانی ہوگی آپ کے لیے. میں شب برات کی محفل کے بڑے پوسٹر نہیں بنواتا, شب قدر کے بھی نہیں بنواتا. اگر کبھی بنتے ہیں تو دوست کوئی بنا کے لگا دیتا ہے, بڑا مختصر سا پیغام, وہ بھی شاید آج. کیوں بلا میں دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو تنہائی میں شب قدر میں مزہ آتا ہے نا اللہ اللہ کرنے کا, وہ تنہائی میں کرے. لیکن زیادہ تر لوگ کر نہیں پاتے, اس لیے ہم محفل کو سجاتے ہیں. اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں. خدا را کچھ تھوڑا سا اخلاص للہیت پیدا کریں طبیعت میں, اور کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی جگہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں رکاوٹ ہو, آزمائش ہو. ابھی کی بات بتاتا ہوں. میں نے ہمارے جو تراویح کے حافظ صاحب ہیں ان کی خدمت کی. ابھی ہم نے, مجھے ایک سنگی کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں کیا دیا ہے. میں نے کہا میرے خیال میں بتانے کے لائق ہوتے تو شاید بتاتا. اب آپ کسی کو 2-4 ہزار دیں کہ اس کا اعلان کریں گے, تو یہ کچھ چیزیں ہیں نہیں اعلان کرنے والی. پھر یہ کہ وہ میں دیکھتا رہتا ہوں نا جی, تصویریں پہنچتی رہتی ہیں کہ جو 500 دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے, جو سوٹ دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے. تو جو ایک جگہ پہ میں کھانے کے لیے بیٹھا تھا ٹیبل پہ, تو انہوں نے پہلے نا برتن اٹھا کے تو چاولوں کی فوٹو کھینچی, پھر قورمے کی کھینچی, پھر ساری چیزوں کی. تو میں نے کہا کہ یار پہلے ہمیں پوچھ لو ہم نے کیا کیا کھانا ہے, جو کھائیں گے اس کی فوٹو کھینچ لینا. اب تم ہماری فوٹو کے ساتھ قورمہ فٹ کرو گے تو لوگ تو کہیں گے نا مولانا کھا کے گئے. تو میں نے پتہ نہیں کھانا ہے نہیں کھانا. تو آپ ڈرے اللہ تعالیٰ سے. ہر بات میں تھوڑی یہ مطلب تسنع آئے گی, ہر بات کے اندر تھوڑا یہ معاملہ رہے گا. تو تیسری گزارش جو بڑی ضروری اور بڑی اہم ہے, دنیا میں جو چیز اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہے وہ دینی اقدار ہے. ہر شعبے میں تیزی سے کام ہو رہا ہے, تیزی سے, اور دینی اقدار کو لوگ پیچھے کرتے جا رہے ہیں. کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس, کہتے ہیں مولوی لڑتے بڑا ہے تو ہم کدھر جائیں. تو میں کہتا ہوں کون سا مولوی کہتا ہے شراب پیو؟ کہا ہے کبھی کسی مولوی نے؟ کوئی بھی ہو, کسی نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کے تعلقات خراب کر لو؟
किसी ने कभी कहा है कि डाके मारो? तो आप क्या बात करते हैं साहब? कौन सा मौलवी कह रहा है कि चोरियां करो? तो दीनी अकदार और चीज का नाम है। उसूल में इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह पे कायम है, वो रहेंगे, चले आ रहे हैं, लेकिन आप दीनी अकदार का ख्याल करें। अब नई बहस छिड़ गई है कि मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से बेहतर है किसी गरीब को आटे का थैला दे दो। असल बात ये गरीबों की आवाज बंद करना चाहते हैं। एक मस्जिद वह जगह है जहां से गरीबों की आवाज बुलंद होती है। सवेरे तजर्बा करना, सवेरे किसी मस्जिद में इफ्तारी के वक्त पहुंचना, लाइनों में लग के लोग इफ्तारी कर रहे होंगे और सैकड़ों लोग रोटी खा रहे होंगे और उनमें अमीर कोई भी नहीं होगा, सारे माड़े लोग होंगे। तो मस्जिद ही तो है, जब बनती है तो गरीब की बात होती है, गरीब को रोटी मिलती है। ये मदारस के अंदर सेठों के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो ये किफालत खाना नहीं समझते आप तो लोगों को भिखारी बना रहे हैं। भिखारी, मुझे पता है कि बहुत बड़े हॉस्पिटल में जो सदकात और ज़कात के नाम पे बना है, वहां भी अगर आपने इलाज कराना है तो आपको पहले रुस्वा होना पड़ता है। नाराज ना होना, मैं बता रहा हूँ, रुस्वा होना पड़ता है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वो कहते हैं जाओ जाके अपने इलाके से लिखवा के लाओ कि हमने ज़कात में से इलाज कराना है। लिखवाना पड़ता है कि नहीं लिखवाना पड़ता? यानी जो अस्पताल बना ही सदकात और ज़कात पे है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन वो कहते हैं जाओ 4 आदमियों से लिखवा के लाओ। पहले आपने लिखवाना है, फिर आपने तस्दीक करानी है, फिर पापड़ बेलने। तो कितने लोगों के सामने पर्दा खुला के ज़कात के साथ आप ये करा रहे हैं। और उसूल क्या है? सदरुल शरिया फरमाते हैं अगर तुम्हें पता है मेरे भाई को ज़कात लगती है तो बता ना ज़कात है। उसे क्या ये ईदी है, बच्चों के कपड़े ले लेना, उसे बता ना, पढ़िए बारे शरीयत, बता ना। उसे क्या है कि ये मेरी तरफ से तोहफा है, उसे कह ही ना। इस्लाम इतनी पर्दादारी, ये जो हमारे मदारस है ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, ये मुझसे पहले एक दोस्त ने पूछा, फिर 2, 4, 5 लोगों ने पूछ ली ये बात। तो मैंने कहा कि नबी पाक को यतीमों गरीबों का बड़ा ख्याल था, पर हुजूर ने तो मदीने आके सबसे पहले मस्जिद ही बनाई है। हुजूर ने बाकी सारे काम बाद में की। तो ये अब नया प्रोपेगेंडा है। दीनी अकदार में थोड़ा थोड़ा ना अपना हिस्सा डालें। किस तरह भला, किस तरह? जब बहुत सारे लोग दीन के मुखालिफ बात कर रहे हो तो आप एक आवाज सिर्फ बुलंद कर दें कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। दीन कल भी काबिले अमल था, आज भी काबिले अमल है, कयामत तक काबिले अमल रहेगा। आप अपना हिस्सा डालें। वो चंदे देने, वो बाकी मामला बड़े बात के हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि हम दीन के नुमाइंदे बने। अब ना 50-50 लोग दीन मुखालिफ बात कर रहे होते हैं, पर एक भी उठ के कहता नहीं कि यार ये आप ठीक नहीं कह रहे, ये बात गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वो आप किसी मैदान में भी हैं, किसी चौक में बैठे, सोशल मीडिया पे बैठे, कहीं भी बैठे, आप अपने दीन के नुमाइंदे बने। इस तेजी के साथ लिबरल लोग दीन को बदनाम करते हैं, इस तेजी के साथ निजाम को चलाते हैं, इतनी खराबी पैदा करते हैं कि आने वाली नस्ल दीन बेजार होती जा रही। दीन बेजार यानी बच्चे खौफ खाते हैं मस्जिद के, मदरसे के, मौलवी के नाम से खौफ खाते। और खुदा के बंदो, जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया था ना, ख्वाब देखा था, वो बंदा उस दौर में पीएचडी था जब पीएचडी बंदे चिराग लेके नहीं मिलते थे। इकबाल ने उस जमाने में पीएचडी की जब पीएचडी पता नहीं शायद खाल खाल होती थी। वो डॉक्टर भी थे, वो शायर भी थे, फलसफी भी थे, अदीब भी थे, बहुत बड़े मंतकी थे इकबाल। और रदीफ काफिया, मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी है शायरी से, पर मैं तंग रह जाता हूँ जब इकबाल को पढ़ता हूँ कि पता नहीं लफ्ज इस बंदे के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, हमें इस्तेमाल कर। लेकिन उस बंदे ने अल्लामा कहलाना पसंद किया। उसे कोई अल्लामा कहता था तो इकबाल राजी होते थे, फरमाते थे जबकि मुझे अल्लामा कहता है तो मुझे यूं लगता है कि मैं मुस्तफा के दीन से जुड़ा हूं। वो पसंद करते थे ये बात कहना, पसंद किया उस शख्स ने। आप समझे, सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, ये पसंद किया उस बंदे ने ये बात कहना। उसने पसंद किया अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कहना। आप समझे ना, जहां में कहीं भी अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली। कहने लगे मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे अफवे बंदा नवाज हो। तो इसलिए दीन के आप मुहाफिज बने और मेरे से ज्यादा आपकी आवाज बुलंद होगी। जब एक स्टूडेंट पैंट शर्ट पहन के दीन की बात करेगा तो लोग कहेंगे नहीं रमक है, उसको ये कह के बंद नहीं करेंगे तू तो मौलवी है तेरी। तो मैं आज शबे कदर में आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ, अपना बड़ी तबाही हो गई है। मेरी नस्ल के आने वाले बच्चे
دین بیزار ہو گئے، وہ ڈرتے ہیں، شب قدر کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے، شب برات کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے۔ ایک تیزی سے جال پھینکا گیا ہے اور کافر اس میں کامیاب ہے۔ خدا را واپس لوٹو، اپنے دین کے نمائندے بنو۔ اقبال کہا کرتے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان بھی اس لیے ہوں کہ میں دین کی بات کروں گا، اور نماز بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ تیرے دین کا جھنڈا بلند ہوگا۔ پر دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ بڑی قسم پرسی ہے، دین کے نمائندے بنو، دین کی ذمہ داریوں پر آپ اپنا کردار ادا کرو، یہ بڑا ضروری ہے۔ تھوڑی منصوبہ بندی دین کے لیے بھی کرو۔ اگر پروفیسروں میں، ڈاکٹروں میں، انجینئر لوگوں میں، سیاستدانوں میں آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں اور آپ دل و جان سے ان پہ قربان ہونے لگتے ہو، تو کوئی دیندار بھی تلاش کاری لو، انشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ مل جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے مل جائیں گے، اللہ کے کرم سے مل جائیں گے۔ اور یہ وہ والا کھیت ہے جو اکثر سرسبز و شاداب ہی رہتا ہے، اکثر سرسبز و شاداب ہی رہتا ہے، اکثر اس کے اندر خوبصورتی اور پھل پھول اور پودے لگے رہتے ہیں۔ جو میں نے کہا، میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے۔ چنگا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، چنگا لگدا ہے علی والا، علی والا والا علی والا، چنگا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا۔ کسے بھی میدان چو، کسے بھی میدان چو